السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ناہم کی نظم نمبر 4 محنت کی برکات کریں گے۔ محنت کی برکات کا مرکزی خیال ہے۔ اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی نے محنت و مشقت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اس دنیا میں عزت، فضیلت اور حکومت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو محنت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں اہل ہمت لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ محنت کو اپنا کر اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محنت اور جفا کشی کو اپناؤ، اسی میں عزت کا راز چھپا ہے۔ بند نمبر 1 ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی نے محنت و مشقت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جس نے بھی اس دنیا میں محنت کی تکلیف اٹھائی، وہ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ مسلسل محنت، مشقت اور لگن کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ دنیا عمل کا میدان ہے، یہاں جدوجہد اور مقابلے کے بغیر کسی کو بڑا مقام، عزت و احترام اور حکومت نہیں ملی۔ بقول شاعر، جو محنت کرے ہو وہی سرفراز، ہے محنت میں انسان کی عظمت کا راز۔ جس طرح باغ میں پہلے پودا چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا ہے، اسی طرح ہم دنیا میں جو بھی کامیاب لوگ دیکھتے ہیں، وہ راتوں رات اس مقام تک نہیں پہنچے، بلکہ یہاں پہنچنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہے۔ یعنی محنت ایک بتدریج اور مسلسل عمل ہے جس کا نتیجہ کامیابی ہے۔ بند نمبر 2 ہے، نہ بو نصر تھا نو میں ہم سے بالا، نہ تھا بو علی کچھ جہاں سے نرالا۔ طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر والا۔ اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تم ہی پھر بو نصر اور بو علی ہو۔ اس بند میں شاعر نے ابو نصر فارابی، جو ارسطو کے بعد دوسرے بڑے فلسفی تھے، اور بو علی سینا، جو کہ ممتاز طبیب، مفکر اور فلسفی تھے، کا ذکر کر کے اس بند میں صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے۔ ابو نصر فارابی کی ابتدائی زندگی نہایت غربت اور تنگ دستی میں گزری، مگر غربت و تنگ دستی اس کے علم و جستجو پر غالب نہ ہو سکی۔ بو علی سینا جامع العلوم شخصیت تھے۔ ابن سینا کے نام پر آج ادویات کو میڈیسن کہا جاتا ہے۔ اس بند میں مولانا حالی کہتے ہیں کہ بو نصر ہو یا بو علی سینا ہو، وہ بھی ہم جیسے ہی انسان تھے، نہ کہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق۔ انہوں نے بھی اپنی محنت کے بلبوتے پر دنیا میں نام بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے بچپن سے ہی اپنے آپ کو محنت کا عادی بنایا۔ اپنی محنت کے بلبوتے پر انہوں نے شہرت و ناموری حاصل کی، اور اب رہتی دنیا تک ان کا علمی کام لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ اہل علم تم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ اگر تم بھی باہنر، باصلاحیت اور محنت پر یقین رکھنے والے ہو، تم بھی اپنے وقت کے ابو نصر فارابی اور بو علی سینا ہوگے۔ دنیا تمہاری معترف ہوگی، اور رہتی دنیا تک تم لوگوں کا نام بھی رہے گا۔ بقول شاعر، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ، جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ بند نمبر 3 ہے، اسی طرح یہاں اہل ہمت ہیں جتنے، کمر بستہ ہیں کام پر اپنے اپنے۔ جہاں کی ہے سب دھوم دھام ان کے دم سے، فقیر اور غنی سب طرف پھیلی ہیں ان کے۔ بغیر ان کے بے ساز و سامان تھی مجلس، نہ ہوتے اگر یہ تو ویران تھی مجلس۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ نظم مسدس کی حیت میں لکھی ہے، جس میں ہر بند کے 6 مصرے ہوتے ہیں۔ 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور اگلے 2 مصرے الگ قافیہ و ردیف رکھتے ہیں۔ اس بند میں اہل ہمت سے مراد وہ شخص ہے جو بہت عزم اور حوصلہ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہادر، لچکدار اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے کردار کی طاقت رکھنے والا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بہادری اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے، ہمت مرداں مدد خدا، یعنی اللہ باہمت لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ اہل ہمت لوگ ہر وقت اپنے کام کے لیے تیار رہتے ہیں، نہ وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ کسی ڈر اور خوف کا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انقلاب یا تبدیلی کے حالات انہی سے رونما ہوتے ہیں۔ امیر و غریب، شاہ و گدا سب انہی پر انحصار کرتے ہیں۔ اس بند کے آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل ہمت دنیا میں نہ ہوتے تو دنیا کی یہ مجلس رنگ و رونق سے خالی ہوتی۔ انہی لوگوں نے دنیا کو حسن بخشا۔ اگر یہ لوگ عزم و ہمت کا مظاہرہ نہ کرتے تو دنیا کی یہ مجلس بے آباد ہوتی، انسان ترقی کی منزل پر کبھی نہ پہنچتے۔ بقول شاعر، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔